الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ بحد و حساب درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج 5 مارچ 2021 کا یہ جمعہ خطبۃ المبارک ہمیں سماعت فرمانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ حقیقی بات ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم اس وقت مسجد میں آئے ہیں تو ہم اللہ پہ کوئی احسان کر کے آئے ہیں۔ ہم یہ مت سوچیں کہ اس وقت اگر ہم مسجد میں آئے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ اپنی مرضی صرف بہانہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم مسجد میں آئے ہیں۔ تو اس سے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے سارا کاروبار اپنا کام
چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر جمعہ سننے کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ اسی طرح ہم مسلمانوں کو 5 وقت کی نمازوں کا بھی پابند بنائے، اور اللہ ہمیں جمعات کا بھی ٹائم پر آ کر سننے کی اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ بالاختصار ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، کوئی بھی ہو، ادروائز مسلمان ہو، دشمن ہو، کوئی بھی آپ کے حسن سے کسی کو انکار نہیں تھا۔ آپ کی صداقت اور آپ کے اخلاق پر بھی کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ جو پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آخر پہ 2 باتیں کی، اعتراض کب اٹھا، پیٹ میں تکلیفیں کب اٹھی، دشمن کب پیدا ہوئے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بس۔ کیونکہ لا وہ لفظ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، یہ ایسا ورڈ ہے، ایسا لفظ ہے کہ اس میں ہر چیز کی نفی ہو جاتی ہے، بلیڈ پھر جاتا ہے، روٹی ویٹر پھر جاتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کوئی معاملہ ایسا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہتا کہ انسان کہے کہ وہ مسئلہ لا الہ سے الگ ہے۔ جب لا الہ کو پڑھ لیا ہے، پھر اس کو کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی بھوک کی تنگی آئے، خوشی آئے، غمی آئے، ہر حال میں پھر لا الہ سب کچھ چھوڑ کر الا اللہ، پھر کس کو ماننا ہے، اس بات میں اختلاف تھا۔ دنیا کی ایک روٹین ہے، انسان بات اسی کی مانتا ہے جس سے پیار کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پیار سے بات نہ مانی جائے تو ڈنڈے سے بھی منوائی جاتی ہے۔ آج جب ایک بیٹا باپ کی بات نہیں مان رہا، پیار سے بات نہیں سن رہا، تو صاف ظاہر ہے مجبوراً اس کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ دنیا کا یہ معمول ہے کہ انسان کو پتہ ہے اگر پیار سے نہیں مانوں گا تو مار سے ماننی پڑے گی، بہتر ہے پیار سے مانو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ نظام ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی رضات مل جائے، اللہ کے رحم میں ہم آ جائیں، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ فرق اتنا ہے، دنیاوی معاملات میں بات نہیں مانی فوری سزا مل جاتی ہے، کھانا بند کرنے کی صورت میں، خرچہ پاکٹ منی بند کرنے کی صورت میں، ڈانٹ ڈپٹ کی صورت میں، مار کی صورت میں پنشمنٹ مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بھی ایسا ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے روزی کی تنگی کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم بندش میں آ گئے، یہ نہیں سمجھتے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری روزی میں تنگی آئی ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر بندش ہوگی، ستارہ گردش کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہوں۔ جب اللہ کے احکامات کو ہم پیرا عمل نہیں لاتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اللہ ہمیں سزا کیا دیتا ہے؟ مال کی تنگی، اولاد نہیں ملتی، اولاد ہے تو ہر وقت بیمار ہے، کاروبار نہیں ہے، معیشت کے لیے تنگ ہے، یہ سارے معاملات اللہ دکھاتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے انسان کو، پر انسان اسے سمجھتا نہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت اگر چاہیے تو رب فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے
تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت تمہیں مل جائے، اللہ کی رحمت میں شفقت میں آ جاؤ، فاتبعونی، مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگ جاؤ، پیروکاری میں لگ جاؤ، انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم یہی نہیں کرتے، اسی بات میں ہماری غفلت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں، صبح سے شام تک کے اپنی زندگی کی روٹین دیکھ لیں، کیا ہماری زندگی کی روٹین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے؟ صرف اپنی زندگی کی روٹین دیکھ لیں، کاروبار، صرف زندگی کی روٹین، کاروبار جو ہم کر رہے ہیں صرف اس کو دیکھ لیں۔ کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے تو وہ دیکھ لیں، کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ صاف مال کو الگ رکھو، خراب کو الگ رکھو، اس کی قیمت الگ لگاؤ، اس کی الگ لگاؤ، کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ جو ڈیوٹی میں کرنے جاتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ مجھے حکم دیا گیا ڈیوٹی کرنے کا، کیا میں ڈیوٹی ایمانداری سے کر رہا ہوں جا کر کمپنی میں؟ کمپنی کا مالک سوچے، میں ہوں، اگر میرے ماتحت کوئی کام کر رہا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دو، کیا یہ میرے اندر ہے؟ صبح سے شام تک کی ہماری جو بھی زندگی کی روٹین ہے، ہم چیک کریں کیا اتباع رسول میں ہے؟ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ نے دنیا کے جتنے آپ کے معاملات ہیں اس کے اندر کسی کو رہبر اور رہنما سمجھنا ہے، کسی کے فیصلے کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق گزارنی ہے زندگی، تو وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب فرما رہے فلا وربک لا یؤمنون، تب تک تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کے فیصلے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب معاملہ آپ ان کا بن گیا، آپ کے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا، سمجھا، اس کے مطابق جب تک فیصلہ نہیں کریں گے، ویسلموا تسلیما، اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ مومن ہی نہیں۔ ہم کہاں بیٹھے؟ ہم کہتے ہیں کیسے کر رہے ہیں؟ میرے استاد اجازت نہیں دیتے، میرے امام صاحب، میرے مولوی صاحب اجازت نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر یہ تو دنیاوی معاملات تھے، دینی معاملات کی طرف آ جائے تو اس کے اندر بھی جب تک اطاعت رسول نہیں ہے تو کام قابل قبول، عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جتنی بھی احکامات کے اوپر باتیں آ رہی ہیں، عمل کے اوپر باتیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مومنوں کو مخاطب فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر مومن ہونا صرف کافی نہیں، عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر جو اولی الامر ہیں، خلفائے راشدین، سلف صالحین، علماء جو وقت کے ائمہ ہیں، ان کی بات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کو مانو۔ اب بات یہاں پھنستی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو معاملہ کہاں لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے، یہاں معاملہ خراب ہوتا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے رب نے پہلے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت میں قرآن مجید میں اختلاف ہو سکتا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی وہی فرماتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے تو صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس قرآن دے رہے تھے، کہا اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر
جو اپنے جسم کو گدواتی ہیں، جو ٹیٹو بنواتی ہیں جسم کے اوپر، فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو اپنے بالوں کے ڈیزائننگ کراتی ہیں، نقلی بال لگاتے ہیں، یہ جو ڈیزائننگ بناتے ہیں، کٹنگ کراتی ہیں، سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے عورتوں پر، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنی یہ بھویں بنواتی ہیں، اپنی پلکیں بنواتی ہیں، اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے کرتی ہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک عورت یہ خطبہ سن رہی تھی، درس قرآن سن رہی تھی، اگلے دن آئی، کہا آپ نے یہ بات درس قرآن میں کی؟ جی کی۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے پوری کتاب پڑھی ہے، مجھے یہ بات اللہ کے قرآن میں نظر نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ اب بات کو سمجھیے گا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا آپ نے اللہ کے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو چیز تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، حکم دے، اسے اپنا لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کے قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تشریح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم کہیں اللہ کے قرآن میں نہیں ہے تو پھر ہم حدیث کو کیسے مانیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لائیے چند ایک مسائل وہ بھی اختصار کے ساتھ ہیں، ورنہ ان سب کی تشریح آپ کو ملے گی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے گی۔ آپ نماز اٹھائیں، روزہ کا مسئلہ دیکھیں، زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھیں، حج کا مسئلہ دیکھیں، آپ مجھے مکمل مسئلے قرآن سے حل کر کے دکھائیں۔ آپ کو حدیث رسول اللہ پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، قرآن میں اللہ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کسی عالم نے بات ایسی کر دی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب آپ کا مرتبہ مقام اپنی جگہ پر ہے، ہم عزت احترام کرتے ہیں، پر آپ کی بات حدیث رسول اللہ کے خلاف ہے۔ یہاں مسئلہ ہے، امام صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن آپ کی بات بھی جو کر رہی ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ امام صاحب یہ بات آپ کی نہیں مان سکتے۔ مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس وقت میرے پاس جو میں کتاب لے کے کھڑا ہوں صحیح البخاری ہے، یہ وہ کتاب ہے، کسی بھی مسلک کے پاس آپ چلے جائیں، قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا حدیث رسول اللہ میں مرتبہ ہے تو وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ اکبر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، میں نے پانی لیا، چلو الگ منہ میں ڈالا، پھر پانی لیا، ناک کے لیے الگ میں نے پانی لیا۔ آپ نے کہا مولانا صاحب صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک ہی چلو سے ایک ہی چلو سے منہ میں بھی پانی ڈال سکتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھانا چاہیے، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں بولوں کہ میرے استاد نے مجھے نہیں بتلایا، یا میرے امام صاحب نے ایسا نہیں کیا، میرے مولوی صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں سبحان صاحب صحیح بخاری ہے، باب الوضو ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن عباس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بتلاتے وہ بتلا رہے ہیں کہ انہوں نے وضو جب کیا کہ اخذ غرفتن، جب انہوں نے وضو کیا تو پانی لیا، ایک چلو پانی لیا، ایک چلو من ماء، پانی کا ایک چلو لیا، فمضمض بها واستنشق، فمضمض بها واستنشق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے دکھا رہے ہیں، کس سے سیکھے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں۔ وضو کر کے بتلا رہے ہیں کہ ایک ہی چلو پانی کا لیا ہے، من ماء فمضمض بها واستنشق، اسی چلو سے منہ میں بھی پانی ڈالا، پھر منہ بند کر کے باقی پانی بچا ہوا ناک میں چڑھا دیا۔ اب میں کہوں بھی میں اس بات پہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے مولوی صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی، تو میرے بھائی حدیث رسول اللہ جب آ جائے پھر اگرچہ مگرچہ چونچے چناچے نہیں چلتا ہے، حدیث رسول اللہ ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دوسری حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں، آپ نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا،
کہ میں ہر اعضاء جو ہے 3 دفعہ دھو رہا ہوں، مثال طور پر میں نے چہرہ دھویا 3 دفعہ، ہاتھ دھوئے 3 دفعہ، بازو دھوئے 3 دفعہ، آپ کہتے ہیں مولانا صاحب 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں، یعنی 1 دفعہ اگر دھو لیا ہے سارے اعضاء کو ایک دفعہ آپ نے دھو لیا ہے تو آپ کا وضو ہو گیا ہے مولانا صاحب۔ میں کہتا ہوں نہیں جی میرا وضو نہیں ہوا۔ کیوں مولانا صاحب آپ کا وضو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میرے امام صاحب ایسے نہیں کرتے، میرے مولوی صاحب ایسا نہیں کرتے، میرے استاد ایسا نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت چاہتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ مرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو ایک مرتبہ سارے اعضاء کو دھویا۔ کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ۔ اب آپ کہیں مولانا صاحب یہ بات ہم آپ کی نہیں مانتے، تو میں کہوں گا میری نہیں مانتے، کم سے کم اللہ کے نبی کی حدیث کی تو ماننی پڑے گی نا۔ اب اگر آپ کی حدیث سنانے کے بعد بھی میں کہوں کہ اس بات پہ میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ میرے استاد نے نہیں مجھے اجازت دی، تو پھر میں حدیث رسول اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں، پھر میرا اطاعت رسول کہاں گیا؟ جبکہ اللہ نے مقام بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، قد تحقیقی ہے، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو مولانا صاحب آپ کون ہوتے ہیں اپنے استاد کی بات کرنے؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی یہی بات بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو اپنے وضو کے اعضاء، یہ جسم کے اعضاء جو ہیں کتنی مرتبہ دھوئے؟ 2 مرتبہ۔ اور اگلی حدیث اس کے اندر 3 مرتبہ ہے۔ اب میں کہوں کہ نہیں احتیاطی طور پہ 3 کرنے ہیں، 2 نہیں کرنے ہیں، 3 احتیاطی طور پہ ہیں، تو 1 مرتبہ بھی تو عمل کر سکتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ 3 پہ عمل ہو رہا ہے، پوری زندگی گزر گئی ہے 2 پہ عمل نہیں کیا، پوری زندگی گزر گئی ہے 1 پہ عمل نہیں کیا، صرف ایک ہی ذہن ہے کہ احتیاطی طور پہ 3 مرتبہ دھونا چاہیے تاکہ کوئی خشک نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پھر آپ 2 مرتبہ دھونے سے یا 1 مرتبہ آزاد ہونے سے کا انکار کر رہے ہیں نا، عمل بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، ہمارے اکابرین نے نہیں کیا، نہیں، جب اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ کے قرآن کی سخت وعید ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر اس شخص کے علاوہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وہ کیسا بدبخت انسان ہے، وہ کون ہو سکتا ہے جو خود جنت میں جانے سے انکار کرے؟ انسان ساری زندگی محنت کر اسی لیے رہا ہے کہ جنت کا متلاشی بن رہا ہے، جنت مل جائے، اتنی محنت کرنے کے باوجود کون چاہتا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں؟ ایسے ہے نا، ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، کس لیے؟ جنت کے حصول کے لیے کرتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے الفاظ سماعت فرمائیے، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے اپنی لائف، اپنی زندگی میرے طریقے کے مطابق گزاری ہے، اتباع رسول کے مطابق گزاری ہے، تو اس نے جنت میں جانے سے، جنت میں داخلہ پکا کر لیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے اپنی لائف، اپنی زندگی میری اطاعت کے مطابق نہیں گزاری، جو من میں آیا وہ کرتا رہا، فقد ابا، اس نے خود انکار کیا۔ اب ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے جیسے مثال ہے نا اپنی، ایک چوری، دوسرا سینہ زوری، ایک ہم حدیث رسول اللہ پہ عمل نہیں کرتے، ایک ہم سنت رسول پہ عمل نہیں کرتے، دوسرا نعوذ باللہ استغفر اللہ مذاق کرتے، اور مولانا صاحب بس کر دو سنت کی،
اگر ساری سنتوں کو دیکھا جائے تو آپ کوئی کام مکمل نہیں کر سکتے. استغفر اللہ. یہ باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں. مولانا صاحب بس کر دو، ہر سنت پہ عمل کرنا شروع کر دے تو بندہ کہیں پورا نہیں ہو سکتا. الٹا مذاق کرنا ہے. مجھے بتلائیے کہ اگر جس کی نماز سنت رسول کے مطابق نہیں، اس کی نماز قابل قبول ہے؟ میرے نبی کی حدیث سے اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے جس کی نماز سنت رسول کے مطابق نہیں، جس کا روزہ سنت رسول کے مطابق نہیں، جس کا حج سنت رسول کے مطابق نہیں، جس کی زکوٰۃ سنت رسول کے مطابق نہیں، جس کی زندگی کے معاملات اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل قابل قبول ہی نہیں. پھر تم کیسے مذاق کرتے ہو کہ مولانا صاحب بس کر دو، ہر سنت کو دیکھا جائے تو پھر کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں؟ پھر کسی بات پہ ہم مکمل اتر ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. تو خدا را تحقیق کیجئے، پڑھیے، سمجھیے، مت بھاگیے لکیر کے فقیر نہ بنے. قرآن و حدیث کو سمجھے، اس کو پڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب کوئی کہے کہ نہیں، سر کے بالوں کا جب ہم مسح کرتے ہیں تو آگے والے چند بالوں کو بھی گیلا کر لیں تو مسح ہو جائے گا، تو کیا خیال ہے، ہو جائے گا؟ کوئی کہے کہ سر کے آدھے حصے کا مسح کر لیں تو مسح ہو جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کے سر کا مسح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے. آئیے حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کے وضو کے طریقے کے مطابق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے پوچھا امام مالک رحمہ اللہ سے کہ آیا عورت جو ہے سر کے آدھے حصے کا مسح کر لے تو کیا اس کے سر کا مسح مکمل ہو جائے گا؟ وہ اپنے آدھا حصہ مسح کر لے یہاں تک تو اس کا ہو جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں وضو کے باب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ثم مسح رأسه بيده فاقبل بها وادبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسح کرتے سر کے اگلے حصے سے لے کر پچھلے حصے تک لے کے جاتے، پھر اسی طرح واپس یہاں تک لے کے آتے. اب میں کہوں کہ نہیں آدھے حصے کا مسح کر لیں تو آپ میری بات مان لیں گے؟ آپ کہیں گے سبحان صاحب آپ کی بات حدیث رسول اللہ کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے، ہم کیسے مان لیں؟ اور مزید تشریح کرتے ہوئے حدیث کی آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مزید بتایا ہے کہ بادأ بقدم رأسی حتى ذهب بها الى فقاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، الى فقاه گدھی تک پیچھے لے کے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو اسی طریقے سے واپس یہاں تک لے کے آئے الی المکان الذی بدأ منہ، جہاں سے شروع کیا تھا اس جگہ تک واپس لے کے آئے. پورا طریقہ بتلایا ہے. اب میں اٹھوں یہاں سے سر اٹھاؤں یہاں تک کر لوں اور یہاں چھوڑ دوں اور یوں کر کے چھوڑ دوں تو میرا مسح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث رسول اللہ کے خلاف ہے. کوئی ایک اتھنٹک دلیل مجھے دے دیں، کوئی ایک صحیح حدیث مجھے دے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مسح لے کر گدھی تک جا کے چھوڑ دیا ہو اور پھر گدھی کا یوں مسح کیا اور ہاتھوں کی انگلیوں کا یوں مسح کیا ہو. کوئی ایک اتھنٹک دلیل دے دیں. تو میرے محترم بھائی، ہماری دعوت یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جو حکم اللہ کے قرآن میں آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہمیں سکھلایا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ سری بھی پڑھا ہے اور جہری بھی. ہم سری تو پڑھتے ہیں، جہری کبھی نہیں پڑھا، تو پھر کیا حدیث رسول اللہ پہ عمل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری کی حدیث سے دوہری اذان سکھلائی، دوہری اذان سکھلائی. جس طرح اذان کی روٹین ہے، پڑھتے ہوئے جب اشہد ان محمد رسول اللہ تک چلے گئے، پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے لے کر اشہد ان محمد رسول اللہ تک دوبارہ پڑھنا، اسے دوہری اذان کہتے ہیں. آگے پھر وہی روٹین ہے. کیا یہ ہم کرتے ہیں؟ کیوں؟ حدیث رسول اللہ تو ہے، لیکن کیا کریں، میرے مولوی صاحب اجازت نہیں دیتے نا. مسئلہ تو سارا یہاں پہ اٹکا ہوا ہے. حدیث رسول اللہ ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، میرے امام صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے. تو میرے محترم بھائیوں، میں جو بھی بیان کروں اگر میری بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو آپ مانے، ورنہ کہ سبحان صاحب آپ کی کوئی وقت ہی نہیں اور آپ کہنے کے حقدار ہیں.
جس طرح میں نے پچھلے جمعۃ المبارک یا اس نے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے کہا تھا کہ اگر میں قرآن سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں اور میں آپ کو کہوں کہ پڑھنا چاہیے، قرآن ہے، برکت ہے، قرآن پڑھنا برکت ہے کہ نہیں؟ ایک حرف کی کتنی نیکی ہیں؟ 10۔ الف لام میم 3 حرف ہے تو کتنی نیکی ہوگی؟ 30۔ تو میری دلیل بنتی ہے نا کہ میں سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں یا رکوع کی حالت میں قرآن پڑھوں، کیونکہ ثواب ہے، بنتی ہے نا دلیل۔ لیکن آپ کہیں گے سبحانی صاحب آپ کی دلیل ہم نہیں مانتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، مجھے سجدے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مولانا صاحب جب اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا آپ کون ہوتے ہو پڑھنے والے؟ بات ساری یہاں پہ اٹکی ہے۔ جب اتباع رسول آ جائے، اطاعت رسول آ جائے تو پھر سب کچھ ختم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب آپ کا اختلافی معاملہ آ جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، معاملے کا حل ہے کیوں نہیں؟ ایک عالم صاحب تقریر میں یہی بات کر رہے تھے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بیان نہ ہوا۔ ایک بیچارہ میرے جیسا ان پڑھ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا، بولا مولانا صاحب ہر چیز کا حل ہے قرآن مجید میں؟ جی بولا ہر چیز کا حل ہے۔ اب تھا بیچارہ، جب اس نے کہا جب مولانا صاحب یہ بتلائیں اس وقت آلو کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ آلو کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ مولانا صاحب نے پوچھا جتنی مجلس والے بیٹھے اس میں سے کوئی آڑتی یا کوئی ہے ٹھیلے والا؟ کھڑا ہوا، جی میں ہوں، جی اتنے کلو چل رہے ہیں۔ مولانا صاحب آپ نے یہ مسئلہ کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں حل ہو سکتا ہے، آپ نے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل نہیں کیا۔ اس نے بولا صبر تو کر، رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کا علم نہ ہو تو